بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی تازگی سے منور بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں آپ کو باوضو درود کی برکات بتاتا ہوں۔ بے وضو درود شریف پڑھنا ادب کے خلاف ہے، اور سلطان محمود غزنوی آپ روزانہ قصیدہ بردہ شریف اس غرض سے بطور وظیفہ پڑھتے کہ سرکار الانبیاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو تو حصول مقصد نہ پاتے۔ کسی محرم راز سے کہا تو انہوں نے فرمایا قصیدہ بردہ شریف کا ہی درود شریف اول و آخر پڑھا کرو۔ آپ نے ایسا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہو گئے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے وضو نہ لیتے۔ علماء عظام، علماء اعلام اور مسلم سلاطین مثلا سلطان ناصر الدین محمود اور دہلوی جیسے علماء بادشاہ کے اس پر عمل رہا۔ آپ کا ذات نبوت سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازے گئے۔ درود شریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا اور آواز بلند کرنا جائز ہے۔ چنانچہ فقہ فتاویٰ کی مشہور کتاب درج المختار میں علامہ حصکفی نے اس ردا اور اس کی مذمت کرتے ہوئے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رسم ہے نمازوں کے بعد حلقہ باندھ کر بہت چلا کر درود شریف پڑھتے قابل ترک ہے۔ شیخ الشیوخ برکت العنبی فی المحند مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدراج النبوت میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا اور ان پر درود بھیج اور ذکر کے وقت ایسا ہو جاؤ گویا تم ان کی زندگی میں ان کے سامنے حاضر ہو اور ان کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورے ادب اور تعظیم سے رہو، ہیبت بھی ہو اور امید رحمت بھی، اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارا درود شریف بنفس نفیس اپنی سمع مبارک سے سن رہا ہے کہ آپ صفات الہیہ سے متصف ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ایک وصف یہ کہ انا، ترجمہ یہ ہے حدیث قدسی شریف مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اس گرامی سے قبل سیدنا کا لفظ بڑھا دینا افضل اور باعث ادب ہے۔ چنانچہ علامہ حصکفی رحمہ اللہ نے الدار المختار میں اسے مستحب قرار دیا ہے اور اس کا اضافہ ترک کے مقابلے میں افضل قرار دیا ہے۔ علامہ رملی شافعی رحمہ اللہ نے شرح منہاج النبوہ میں اسے مستحب قرار دیا ہے۔ ظاہریہ نے اور علماء کرام کے ایک جمع غفیر نے اسے ذکر قرار دیا ہے، اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا اور میں ہی سب سے پہلے شافی ہوں گا اور میں ہی پہلے ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو سعد خدری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں، یعنی اس طرح درود پڑھنا افضل ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، یعنی کہ سیدنا لگانا بہت زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے علماء کرام کی طرف سے۔ ناظرین کرام درود پاک پڑھا کریں، زیادہ نہیں، دن میں 100 مرتبہ پڑھا کریں یا 1000 مرتبہ پڑھا کریں، یا صبح 100 مرتبہ پڑھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیں، باوضو ہو کر پڑھیں۔ آپ اس کی برکات، اس کے معجزات اپنی زندگی میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے اور قبر میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
آپ باقی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔